آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسپائن ڈے یعنی ریڑھ کی ہڈی کا دن منایا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نیورولوجسٹ ڈاکٹر وقار حفیظ صاحب نے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. ریڑھ کی ہڈی میں نارملی ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارا پوسچر ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، نہ ہماری خوراک اچھی ہے جس کی وجہ سے ہماری بون کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، اور کیا مسائل ہیں جس کا ایفیکٹ ہماری اسپائن کو ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ انٹروڈکشن. سب سے امپورٹنٹ آج کل کے زمانے میں پوسچر ہے. اوکے. اور یہ پوسچر جو ہے صرف مطلب ہماری ایج کے لوگوں کا خراب نہیں ہے، یہ بچوں سے لے کے بزرگوں تک ہر بندے کا پوسچر جو ہے وہ خراب ہے. فار ایگزامپل ٹیک این ایگزامپل کہ بچے فون پہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کی نیک ایسے بینٹ ہوتی ہے، اور جب وہ نیک ان کی بینٹ ہوتی ہے تو گردن کا پوسچر خراب ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل لیول پہ اگر آپ اسپائن کا انیٹمی دیکھیں تو اس کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں اور ڈسک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہڈی جو ہوتی ہے ایک ہارڈ، ایک سخت چیز ہے، وہ کمپریس نہیں ہو سکتی، لیکن جو ڈسک ہے وہ کمپریس ہو سکتی ہے. اوکے. تو اگر آپ کا پوسچر خراب ہوگا، جیسے ہم نے اگزامپل دی بچوں کی گردن جھکا کے، تو ملٹیپل لیول پہ ڈسک باہر نکل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بچے پھر کمپلین کریں گے کہ ہمارے شولڈرز میں پین ہو رہی ہے، ہمارے بازو میں، ہماری انگلیوں میں پین ہو رہی ہے. سملرلی جو لوگ جھک کے بیٹھتے ہیں بغیر ٹیک کے، ان کے بھی ملٹیپل لیولز پہ، مختلف لیولز پہ ڈسک افیکٹ ہو سکتی ہے، ڈسک کمپریس ہو سکتی ہے غلط پوسچر کی وجہ سے. اب ڈسک کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، اسپائن کے ساتھ؟ ڈسک پارٹ ہے اسپائن کا، لیکن ڈسک کے پیچھے سے نکل رہی ہیں نسیں، اور نسیں جب کمپریس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتی ہیں باڈی کے، تو انسٹیڈ آف بیک پین وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو پین ہو سکتی ہے. سملرلی آپ نے کامنلی سنا ہوگا سیاٹیکا کا، بہت کامن ہے. سیاٹیکا میں لوگ کہتے ہیں ہماری ٹانگ میں پوری درد جا رہی ہے، پاؤں تک جا رہی ہے. وہ کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ نرو جو کمر میں کمپریس ہو رہی ہے وہ نرو پوری ٹانگ میں جا رہی ہے. اور یہ مطلب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد ایک چیز شروع ہوتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایج کے لوگوں کو یہ مسئلہ ساتھ ہو رہا ہے. ناظرین کو بھی ہم ساتھ کہیں گے کہ اگر آپ کو بھی اس ٹاپک کے بارے میں مزید جاننا ہے، کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہر وقت کانشیس ہو کے پوسچر ٹھیک رکھنا بھی امپاسبل سی ایک چیز ہے. آپ نہیں رکھ پا رہے ہوتے، اسپیشلی بچوں کے پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کر رہے ہوتے نہیں کر پا رہے ہوتے. کیا اس کے بعد کوئی ایکسرسائز ہوتی ہیں جو آپ کر لیں تو وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے جو پورا دن آپ نے اپنے پوسچر کو ٹھیک نہیں رکھا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایکسرسائز سے ٹھیک ہو سکتا ہے، بٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از کہ آپ کا پوسچر ٹھیک ہو. اس میں اب ظاہر بات ہے کانشیسلی، جیسے آپ نے کہا، سوچ کے آپ بار بار ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو کچھ عادتیں بنانی پڑیں گی، کچھ بیٹھنے کے طریقے بنانے پڑیں گے، کچھ فار ایگزامپل سیل فون یوز کرنے کے طریقے بنانے پڑیں گے. پڑھنا کیسے ہے، گردن ایسے جھکا کے پڑھنا ہے یا ایسے اوپر لا کے اخبار کی طرح پڑھنا ہے. تو وہ اگر ٹیکنیکس آپ اپنی عادت بنا لیں گے تو یو آر لیس لائکلی ٹو ہیو بیک پرابلمس. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ اور ایلیمنٹس ہیں جو کہ جس طرح وزن بڑھ جائے تو پھر بیک پہ پریشر زیادہ بڑھتا ہے، ڈسک اور کمپریس ہوتی ہیں اور مسئلے بڑھتے ہیں. وزن کم کرنے سے بھی امپرومنٹ آئے گی. ناؤ کمنگ ٹو دا کویشچن، آپ نے جو بتایا کہ ایکسرسائز کیا ہو سکتی ہیں، جو اسپائن کے مسئلے ہیں ان کا نمبر 1 ٹریٹمنٹ ایکسرسائز ہے. ان فیکٹ جو ورلڈ اسپائن ڈے ہے اس کا جو موٹو ہے یا تھیم جو ہے وہ ہے موو یور اسپائن. مطلب اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں گے تو آپ کی تو مورے مسئلے ہو جائیں گے ان کے. ٹھیک ہے. اب آپ موومنٹ کرتے رہیں گے، ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو وہ اس کو کاؤنٹر کر لے گی. اور ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے جو مرضی ایکسرسائز کر لیں. گردن کی اسپیسیفک ایکسرسائز ہے، بیک کی آرچنگ ایکسرسائز ہے، لوور بیک کی آرچنگ ایکسرسائز ہے. ان کی خاص ایکسرسائزز ہیں جس کی بیسس پہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں. اپنی مرضی سے جو مرضی ایکسرسائز کریں گے پھر تو یو ول بی پریٹی مچ ادھر ہی رہیں گے پھر بیسکلی. تو ایکسرسائزز نارملی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ نیک کی کچھ اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں آپ نے کچھ ہوتی ہیں آئسومیٹرک. آئسو کا مطلب سیم، میٹرک کا مطلب لینتھ، یعنی آپ نے اپنی گردن کی لینتھ سیم رکھنی ہے اور آپ نے اگینسٹ ریزسٹنس پریشر ڈالنا. فار ایگزامپل ماتھے پہ ایسے پریشر، بیک پہ پریشر، سائڈ پہ پریشر، کیپنگ دا ہیڈ اسٹل، اچھا اوکے. جیسے کہ جو میں ہاتھ رکھا آگے کی طرف، میں سر پریشر ڈالنے کے موو نہیں ہو رہا، جس طرح سجدے کے وقت جتنا پریشر ڈالتا ہے لٹرلی اتنا ہی پریشر، یعنی کہ بہت زور لگا رہے ہیں. اور دن میں کتنی بار کی جائے؟ دن میں ایٹ لیسٹ ٹوائس یا تھرائس اے ڈے کریں. یہ ہر کسی کے لیے ہے؟ ہر کسی کے لیے. ایک کالر پہ ہیں گلزار فرام کوئٹہ. السلام علیکم گلزار صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام سر. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ڈائلسس کا پیشنٹ بھی ہوں اور دوسرا میرے گھٹنوں میں تکلیف بہت ہوتا ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ 39 ایئر. 39 ایئر کی ایج میں گھٹنوں میں درد ہونا بہت انیوژول ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو گھٹنے کا اپنا مسئلہ ہے
یا پھر بیک سے پین ریفر ہو رہا ہے. اب جو کمر کا تیسرا مورا ہے, اب بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ, ڈاکٹرز کو نہیں پتہ کہ کمر کے تیسرے مورے میں اگر ڈسک کمپریس کرے گی نرو کو تو اس کی پین ریفر ہوگی گھٹنے میں. اچھا, تو لوگ کہیں گے کہ گھٹنے میں درد ہے, وہ آرتھوپیڈک سرجنز کو دکھائیں گے. حالانکہ مسئلہ یہاں پر نہیں ہے, مسئلہ تیسرے مہرے میں ہے. جی ایگزیکٹلی, وہ اس کو ہم کہتے ہیں ریفرڈ پین. پرابلم ادھر ہے, فیل ادھر ہو رہا ہے. تو اس سچویشن میں بیکاز جب وہ بہت سے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں, ایکس رے کرواتے ہیں, کچھ بھی نہیں نکلتا, دین دے کم ٹو نیورولوجسٹ. پھر جب ان کے ریفلیکسز چیک کرتے ہیں, ایگزامینیشن کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے مسئلہ مورے میں. اور ٹریٹمنٹ بہت سمپل ہے, ایکسرسائز ہے, آرچنگ ایکسرسائز آف بیک. وہ کیا ہے؟ آپ نے اس سے پہلے ہیڈ کی تو بتائی, جی. اب لو یا تھرڈ جو مہرا آپ بتا رہے ہیں اس کی کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہے؟ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, مطلب کہ ایک مورے کی خاص ایکسرسائز نہیں ہے. لوور بیک کی, یعنی کہ 5 جو مورے ہوتے ہیں لوور بیک کے, ان کی ایک خاص ایکسرسائز ہے. اس میں آرچ بیک کو اپنے آرچ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیٹ کے کمر کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں اٹھا سکتے, اگر آپ کا وزن زیادہ, سجدے والی پوزیشن نہیں, سیدھا لیٹ کے کمر کو اوپر کی طرف اٹھانا. اچھا, آپ سیدھا لیٹے ہیں فیسنگ ٹورڈز دی اسکائی, اور آپ نے اپنی کمر کو اٹھایا ہے, رائٹ, جتنا اٹھ سکتی ہے. جی جی بالکل, یہ ایک ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, پورے ساری ایکسرسائز کے کمبینیشنز کو کہتے ہیں میکنزی ایکسرسائزز. میکنزی ایکسرسائز بہت کامن پریکٹس ہے ٹو ریلیو لوور بیک پین. میکنزی ایکسرسائز, یہ گوگل بھی کر سکتے ہیں لوگ, یوٹیوب پہ آرام سے اس مل بھی جائے گا. میکنزی, KENZI, میکنزی ایکسرسائز. ایک اور کالر ہے جی, اکبر ہے ملتان سے. جی اکبر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے, اپنے طبیعت کے بارے میں پوچھنا. جی جی وہ سن رہے ہیں. جی میرے لوور بیک پہ جو ہے نا وہ کھچاؤ رہتا ہے 24 آور. جی ڈاکٹر صاحب کو سوال کرنا چاہیں گے. سو آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ وزن میرا تقریباً ہے 85. ٹھیک ہے, اور زیادہ سیٹنگ تو نہیں ہے, زیادہ پورے دن بیٹھے تو نہیں رہتے, یا زیادہ ڈرائیونگ تو نہیں کرتے؟ نہیں ڈرائیونگ نہیں, میں شاپ پہ رہتا ہوں, اس میں کبھی بیٹھ گئے کبھی کھڑے ہو گئے, چل پھر لیا, ایسے چلتا رہتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, تو اب دیکھیں یہ ٹپیکل کہہ لیں کہ سینیریو جو لوگ میرے پاس آتے ہیں کلینک میں, شاپ کیپرز ہوتے ہیں, دے کیپ سیٹنگ دا ہول ڈے, پورے دن بیٹھے رہتے ہیں, اور پھر جب ان کو کوئی شاپ میں کوئی چیز اٹھانی پڑتی ہے وہ جھک کے اٹھاتے ہیں, جس کی وجہ سے کمر کے مسلز بھی کھنچتے ہیں, کمر کی ڈسک بھی نکل سکتی ہے. جب وہ نکلتی ہے پرابلم لوور بیک میں بھی ہوگا, ٹانگ میں بھی جائے گا, اور جب وہ پوسچر ٹھیک نہیں ہوگا یا ایکسرسائز ساتھ ساتھ نہیں ہوگی تو یہ بڑھتا جائے گا. اور جس طرح اولڈ بڑھتی ہے اتنا ریورسیبلٹی اس کی کم ہو جاتی ہے. جتنے ینگ لوگ ہوتے ہیں اتنی جلدی ریورس ہو جاتے ہیں, جتنے اولڈ لوگ ہوتے ہیں اتنی سخت چیزیں ہو جاتی ہیں, اتنی ریورسیبلٹی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک, ایک اور کالر ہے امجد فرام واکینٹ. امجد صاحب السلام علیکم, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2017 میں نے جنریٹر اٹھایا تھا, چھت سے نیچے لے کے آیا تھا, اس سے میری ڈسک نمبر 5 جو ہے وہ سلپ ہو گئی ہے, اور اس سے ابھی میری گردن تک وہ جاتی ہے پین. میں نے کرایا علاج کافی, ابھی وہ کچھ سیٹ نہیں ہو رہا. جیسے اب آج بارش کا موسم ہے واقعی میں, تو ہوا چلتی ہے اور گردن میں ادھر شروع ہوگی دونوں طرف, مطلب اس سے مجھے کپڑا لپیٹنا پڑتا ہے. گرمی میں بھی ایسے. I'm sorry, میں آپ کی صحیح طرح سمجھ نہیں سکتا. 2017 سے ان کو یہ تکلیف ہے, جنریٹر چھت سے اتار کے نیچے لائے تھے, اس ڈسک سلپ ہو گئی تھی, علاج بہت کرایا لیکن گردن میں بھی اس کی تکلیف ہے. اچھا, اب یہ ایک نیکسٹ لیول آ گیا اس ڈسکشن کا, کہ اگر تو آپ نے پراپر فزیکل تھیراپی کی ہے, گھر میں بھی ایکسرسائز کی ہیں اور پریکاشنز بھی لی ہیں, اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, the next step should be MRI of the spine. ٹھیک ہے, گردن کا MRI کروانا چاہیے, کہ سرجری کی ضرورت تو نہیں ہے, کیونکہ ٹریٹمنٹ بہت سی آپ کو ملیں گی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا, I call it market because it literally is a market. وہ یہ ہے کہ فزیکل تھیراپی از دا فرسٹ لائن سب سے پہلے, لیکن اگر فزیکل تھیراپی سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو نیکسٹ اسٹیپ از یو ہیو ٹو گو ٹو اے سرجن, کیونکہ یہی 2 ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ کام کرتی ہیں. باقی ٹریٹمنٹ جو الٹرا ساؤنڈ, جو الیکٹرک اسٹیمولیشن اینڈ اوزون تھیراپی, یہ وہ فلان ڈفرینٹ جو بزنسز ہیں, یہ صرف وقتی طور پہ اس کو پین کو ٹھیک کرتے ہیں. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل اس کی ایڈورٹائزمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں. جی بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ قسم کی الٹرا ساؤنڈ اور لیزر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ نام لے رہے ہیں. وہ صرف وقتی طور پہ سمپٹومیٹک ریلیف ہے, سمپٹومیٹک ریلیف ہے, وہ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کرتی. روٹ کاز از اے میکینیکل پرابلم. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک چیز دوسری چیز کو اگر میکینیکلی پریس کر رہی ہے, وہ یا تو ہل جل سے ٹھیک ہوگی یا سرجری سے ٹھیک ہوگی. 2 ہی آپشن ہے. جی, میڈیسن بھی نہیں ٹھیک کرے گی اس کو, الٹرا ساؤنڈ کیسے ٹھیک کرے گی. تو اٹس بیٹر کہ آپ روٹ کاز کو ٹریٹ کریں, نہ کہ یہ کہ ٹیمپریری ٹریٹمنٹس کی طرف جائیں. زاہدہ ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. جی زاہدہ السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گی؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. زاہدہ صاحبہ ساتھ موجود ہیں؟
लाइन ड्रॉप हो गया। अच्छा। तो साहब ज़्यादातर कौन से पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, ज़्यादा क्या कंप्लेंट्स लेकर आपके पास, स्पेशली अगर हम यंग एज की बात करें जिसमें हमें नज़र आता है कि ऑफिस गोइंग लोग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट अच्छी नहीं है और वो आपके पास आ रहे हो किसी ना किसी इशू के साथ? दो बड़े फैक्टर्स हैं। अगर बंदा लीन है, पतला है, उसका यूजली रीज़न ये होता है कि या तो उसका पोस्चर बहुत ख़राब है या उसकी रोज़ाना की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना वो काम पे आने के लिए 45 मिनट ड्राइव करता है और फिर जब वो ड्राइव करता है फास्ट ड्राइविंग करता है। जब आप ड्राइव फास्ट करेंगे उसका प्रेशर भी ट्रांसमिट होता है लोअर बैक पे, उससे भी मल्टीपल डिस्क निकलती हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ना तो हमारा वज़न ज़्यादा है ना हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे मसले बढ़ते जा रहे हैं, कभी घुटने में दर्द, कभी उंगली में दर्द, कभी कान के पीछे दर्द, तो उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आपको काम पे कितनी देर ड्राइव करके जाना पड़ता है? कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी बस आती है या वैगन आती है या हम घंटा ट्रैवल करते हैं, 2-2 घंटे ट्रैवल करते हैं, तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम परसिस्ट करेगा। टीचर्स आते हैं मेरे पास, तो यंग एज ग्रुप में जो है ये मसला ट्रैवलिंग के साथ एसोसिएटेड है, वेट ज़्यादा होने की वजह से के साथ एसोसिएटेड है, और ऑफ कोर्स प्रॉपर पोस्चर ना हो, अजीब तरीके से बैठे हों। इसमें एक लंबी जो या एक मेजर कॉज है वो ट्रैवलिंग है, चाहे ड्राइविंग चाहे नॉर्मल ट्रैवल, राइट? जी, तो उसमें फास्ट ड्राइविंग और बम्पी ड्राइविंग, जो ऐसी अगर आप रोड पे जा रहे हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं है, सड़क जैसी होगी ड्राइविंग वैसी होगी। सही है। तो अगर आपको पता है कि रोड ठीक नहीं है तो आप स्लो ड्राइव करें, थोड़ा स्लो ड्राइव करें ताकि आपको इतने झटके ना लगे। कम झटके लगेंगे, कम मसले होंगे। इसमें बाइक्स पर ट्रैवल करने वालों को शायद ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है। ऐसी है, बाइक के 2 पहिए, 2 पहिए के ऊपर आप बैठे हुए हैं, गाड़ी के 4 पहिए हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट है। तो वो जो बाइक के ऊपर अगर 1 पहिए वाली बाइक हो तो सबसे ज़्यादा मसले उसको समझ आ गई ना, थोड़ी बहुत फिजिक्स भी इन्वॉल्व है उसमें। तो समझने की बात यह है कि जो बाइक वाले हैं वो थोड़ा आहिस्ता चलाएं गाड़ी, मोटरसाइकिल, अगर खड्डा आ रहा है तो थोड़ा स्लो गुजार लें, उसके ऊपर से स्पीड ब्रेकर पर स्लो गुजारें, तो या फिर उठ जाएं थोड़ा सीट से, तो ये उनके लिए एक रिकमेंडेशन होगी। सकते हैं। रियाज है जी रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम मेरे ना डॉक्टर से बात करनी थी कि मेरे कमर की लेफ्ट साइड पे कुछ 4-5 दिन से ना दर्द सा निकला हुआ है, तो वो जो है ना पेन निकल नहीं रहा, वो एक्सरसाइज भी की है लेकिन वो जा नहीं रहा, सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर है। ठीक। सो यंग एज में एक और बहुत कॉमन चीज़ है जो कि आप कंफ्यूज कर सकते हैं स्पाइन के साथ, वो है मसल क्रैम्प। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, पानी की इंटेक वैसी कम है, चाय हम वैसी ज़्यादा पीते हैं, ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएं, ऊपर से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो आपके मसल के खिंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस सिचुएशन में आप एक्सरसाइज करेंगे तो काम ज़्यादा ख़राब होगा। ठीक है, सो अगर आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम है, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू डॉक्टर और उससे चेक करवाएं कि भाई मसल क्रैम्प है या स्पाइन का प्रॉब्लम है। अगर मसल क्रैम्प है ट्रीटमेंट डिफरेंट है, अगर स्पाइन का प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे मसल क्रैम्प के लिए वो तो बढ़ेगा। बिल्कुल, वो भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, कुछ लोगों की गर्दन के पीछे एक हड्डी निकल आती है और ये गर्दन की इस साइड पर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, राइट। और स्पेशली अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो वो ड्राइविंग से वर्स होता रहता है साथ साथ। क्या ये भी स्पाइन की वजह से है या ये एक डिफरेंट इशू है? एक्चुअली जो बम्प है ना बैक नेक पे, इट्स पार्ट ऑफ नॉर्मल एनाटमी। ठीक है, वो अगर आप किसी के नहीं भी ना गर्दन में दर्द, आप उसकी भी चेक करेंगे, उसके भी वहाँ पर वो स्पाइन निकली होगी, एक कर्व सा बना जी, होता है, वो नॉर्मल एनाटमी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन जब वहाँ दर्द होने शुरू हो जाए तो बंदा ज़्यादा नोटिस करता है, फिर कहता है कि किसी से कहता है कि यार देखो पीछे कुछ है तो नहीं, वो कहते हैं हाँ ये तो सूजा हुआ है, हालांकि हर बंदे की वो स्पाइन वो नॉर्मल है। तो उस नॉर्मल एनाटमी को समझना भी ज़रूरी है। फिर वक्त के साथ, एज के साथ वहाँ फैट भी जमा हो जाता है तो वो बिल्कुल गोल बन जाता है, तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये कोई स्वेलिंग हो गई, कोई पेन क्यों होता है उसमें, और वो भी शदीद पेन। राइट, तो पेन भी रेफर्ड पेन है। आम तौर पे 5वें और 6ठे मोहरे का पेन यहाँ पर बैक पे भी रेफर होता है, बाजू पे भी, अंगूठे में और उंगली में। तो लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी उंगली में दर्द है या अंगूठे में दर्द है और मेरे बिल्कुल शोल्डर के बीच में दर्द है। तो अगर आप उनका एग्जामिनेशन करें तो क्लियर पता चल जाता है कि गर्दन के 6ठे मोहरे का दर्द है। तो फिर उनको समझाते हैं कि भाई, वो कहते हैं पेशेंट कि हमारे चलो यहाँ क्यों दर्द है और गर्दन में क्यों दर्द है, आप कह रहे हैं 6ठे मोहरे का मसला है और दर्द तो हमारे हाथ में। फिर उनको समझाते हैं कि भाई ये रेफर्ड पेन है, कि प्रॉब्लम इज ओरिजिनेटिंग समवेयर और महसूस कहीं और हो रहा है। और जब तक बंदे को खुद ना हो तब तक बंदे को एहसास नहीं होता कि ये हाउ डज इट फील लाइक। तो मैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जब मुझे खुद प्रॉब्लम शुरू हुआ तब मुझे पता चला कि वो कैसा फील होता है। डजंट हैव टू बी बहुत मध्यम सा पेन हो सकता है, पिंचिंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, यानी सुइयां चुभना हो सकती है। और सब वैसे डॉक्टर खुद बीमार हो तो कहाँ जाता है? वो खुद ही ट्रीट करते हैं अपने आप को। एक और कॉलर है उस्मा फ्रॉम गुजरांवाला। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, क्या पूछना चाहेंगी?
میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری جو دمچی کی اینڈ والی نوک ہے وہ بہت درد کرتی ہے. ٹیل بون کی اور جو رائٹ میں میری ٹانگ ہے نا اس کے اوپر نا مجھے یعنی کہ ہپس کے اندر درد ہوتی ہے. جی اس کے لیے میں کیا کروں؟ رائٹ. سو اب یہ بتا رہی ہیں ٹیل بون اور رائٹ لیگ، رائٹ. یہ جو لوور بیک کے سب سے نیچے والا جو مورا ہوتا ہے S1 جس کو کہتے ہیں، اس کی یا S1 یا S2 S3 اس کی پینز یہاں پر ریفر ہوتی ہیں، مطلب ٹیل بون پہ، مڈل آف دا بٹکس پہ اور ڈاؤن دا لیگ، ہیل پہ. اکثر لوگ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں پلانٹر فیشائٹس سے کہ بھئی ہمیں تو پلانٹر فیشائٹس ہوا ہوا ہے، ہیل میں درد ہو رہی ہے. وہ گھوم پھر کے پوری دنیا پھر کے جب نیورولوجسٹ کے پاس آتے ہیں، نیورولوجسٹ کہتا ہے آپ کے تو کمر کے مورے کا مسئلہ ہے. وہ کہتی ہیں یہ تو پاگل ہے میں تو ایڑی میں درد ہے تو وہ کہہ رہے ہو کمر کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں. پھر ان کو ہم ریفلیکس کر کے چیک کر کے ان کی ایگزامینیشن کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو ہیل میں پین ہو رہا ہے وہ ریفرڈ پین فرام بیک ہے. سملرلی جو ٹین بول میں پین ہو رہا ہے وہ ریفرڈ پین فرام بیک ہے. اکثر لوگ جو لیٹ کے بیٹھتے ہیں، فار ایگزامپل میں سیدھا بیٹھا ہوں، اگر میں تھوڑا سلانٹ ہو کے ایسے سلاؤچ کر کے بیٹھوں تو میری ٹیل بون میں درد ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ پوسچر ٹھیک نہیں ہے. تو وہی بات ہے، کمز بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ پرابلم جو ہے ایک ریفرڈ پین ہے. یہ سب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اسپائن از سو امپورٹنٹ اور آپ کا پوسچر از سو امپورٹنٹ. اور اگر نہیں ٹھیک ہو رہا اسٹارٹ ود ایکسرسائز. ایکسرسائز اپنی مرضی سے نہیں جو میں نے بتائی ہیں، یا فزیوتھراپسٹ کے پاس جا کے ٹھیک ہے اس کو 1 ہفتہ دیں، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 4 ہفتے دیں. 4 ہفتے بعد ہم لوگ انفیکٹ کہتے ہیں، ریسرچ میں لکھا ہے کہ آپ 3 مہینے دیں. 3 مہینے میں نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر آپ سرجن کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. 2 ہی طریقے ہیں جی. پہلی ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنے، وہ بھی ذرا گائیڈ کیا جائے گا کہ ایکسرسائز کون سی کرنی ہے. اس کا پھر ذرا نتیجہ آہستہ آہستہ آئے گا، فوراً نہیں. خود سے ڈاکٹر نہیں بننا سب سے بڑے ڈاکٹر. اور جو باقی دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں ایڈورٹیزمنٹس آپ کے سامنے آتی ہیں نا کہ یہ والا طریقہ علاج اور فلانا طریقہ علاج، اس پہ نہ جائیں. ایکسرسائز پہلا اور دوسری آپشن سرجری ہے، لیکن پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنا لائف اسٹائل بہتر کریں تاکہ آپ کو وہ تکلیف نہ ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے. ایسا ہم دن، ایسا ہم موضوع پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے.